جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی۔ سبحان اللہ۔ گناہگاروں نہ شرماؤ، خطا کاروں نہ گھبراؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی۔ گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم يدانوا في علم ولا کرم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے یمین و یسار معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، گھروں میں سننے والی میری محترمہ موقر ماں اور بہنوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں بچا کلاں ضلع ایبٹ میں دینی نسبت سے حاضری کے اتفاق ہوئے۔ کچھ دن پہلے میرے برادری عزیز مولانا مدثر صاحب نے رابطہ کیا، آپ حضرات کا اور آپ کے امام صاحب کا پیغام پہنچایا۔ میں نے حاضری لگانے کے لیے وعدہ کر لیا۔ آج میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، مجھ سے پہلے معزز علماء کرام نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو غالباً مولانا افتخار صاحب بات کر رہے تھے، بڑی معلومات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ علماء کرام کی یہی محنت ہے۔ یہ جتنے بھی علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے سینے کے اندر 30 پارے قرآن ہے، اور
مجھے یاد بھی ہے، یعنی میں صرف رمضانی مجھے یاد بھی ہے 32-33 قصے میں نے سنائے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ اس قرۂ ارض پر، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے جتنے آپ کے علماء خیر خواہ ہیں، اتنی خیر خواہی کسی کے اندر نہیں. پسماندہ علاقوں میں الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں. میں کل ایک پروگرام میں گیا، ہمارے جو سابق وفاقی وزیر ہیں سردار محمد یوسف صاحب، ان کے گاؤں میں بڑی تھکاوٹ تھی، لیکن وہاں جب پہنچا تو مدرسے کو دیکھا. ایک سادہ سا مولوی صاحب، قاری صاحب، ماشاءاللہ اس نے جنگل میں منگل بنایا. مدرسے کی عمارت بھی، مدرسے کے طلباء، پھر جلسہ اتنا نظم و ضبط کے ساتھ، پھر 5-6 گاؤں کے لوگ سب جمع کیے ہوئے، بہت بڑا اجتماع. میں نے وہاں پر بھی کہا کہ یہ علماء کی محنت ہے. لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم مولویاں کیا کیتا، مولویاں وہ پرانے زمانے میں حال مار دیا سے نا دانا نل تے جدر کو گال ہوئے تھے موڑ کے جڑا اوگ لگے دا سا اسی کو ٹھوکتے ہیں. جدر موڑتے ہیں ساٹھو اوگتے، ادھر بھی پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ساٹھ بولتے ہی تو دیئے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ آپ کے خیر خواہ ہے. نظروں میں اتنی دوروں آئے زیارت تک رہا. کہتے ہیں علماء نے کیا کیا؟ علماء نے یہ کیا کہ اس مرتبہ ہمارے وفاق المدارس نے پورے پاکستان کو، کشمیر کو، بلتستان کو 1 لاکھ حافظوں کا تحفہ دیا ہے. سبحان اللہ. علماء دیے ہیں، قراء دیے ہیں، مجود دیے، اور پھر بچیوں کو پڑھا کر عالمہ بنا کر دیا. مولوی بیچارے ہی کیا رہتے ہیں، اور کیا کروں. الحمدللہ ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کو احسن طریقے سے ہم پورا کر رہے ہیں. امام اپنی امامت کروا رہا ہے. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے محلہ مدثر صاحب فون کر رہے تھے، اے آج میں نا نماز پڑھا دیا جی کسی کو آتی. یہ غم ہے نا، اذان والا کچھ کرے گی. محسن صاحب بھی آئی، اس نے ایک اذان بھی دینی ہے. آپ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں. میں چونکہ میرا 26 سال کا تجربہ ہے یہ خطابت کے میدان میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے. اب اتنا تجربہ ہے کہ جب ممبر پر بیٹھتا ہوں نا تو چہرے دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں کہ یہ کس انداز میں یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں. مجمع کی کیفیت کے مطابق الحمدللہ اللہ رب العزت زبان سے گفتگو کو جاری کر رہے ہیں. آپ سنجیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں.
جو علماء کرام اتنی محنت کرتے ہیں امامت کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، تبلیغی مراکزوں کے ذریعے، الحمدللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے گزرے دور میں جہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لیکن الحمدللہ تو آج تک نہ رہے اسی کسی مولویہ احتجاج کی دور ہے۔ سارے جمع ہو کر جلسہ تو کرتے ہیں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، لیکن بار سڑک کوئی جلوس نہیں کرتا کہ بڑی تنخواہ زیادہ کرتا۔ ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں تو ایبٹواد میں ایمبولینس کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو پہلے نمبر پہ ایمبولینس آ رہی تھی، ہم نے اس کو دیکھا تو آگے کچھ بینر لگا ہوا تھا، ان کے اپنے مطالبات تھے۔ ہر محکمہ، ہر ادارے کے لوگ تنخواہ کم ہو نہ ملنا تو بات کی بات ہے، کم ہو تو پھر بھی احتجاج کرتے ہیں، لیکن مولوی بیچارہ کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ تو سنبڑی کہنا سمجھ آنی میں ذرا تھوڑا جا لینڈ تھا نا سی پیک تا سفر تو سن تھوڑا جا میں کراساں سے تھوڑا جا جی ٹی روڈ تے بھی کرو نا، وہ جام کھڑے تھے بھی دھڑنے چاہیے تھے آئے کہ تھے کہ گزری ہے ایک ہی کھڑے بھی نکلو دا دوئے کھڑے ہوئے وہ تو نکلو دا تری کھڑے ہوئے، ایک گلہ نہیں سننی چاہیے تھی، باقی ہم میٹھی باتیں تو سن رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی محنتیں، قراء کی محنتیں، یہ آپ کے آج کچھ بچے ناظرہ مکمل کیے؟ ناظرہ بھی ختم ادھر آپ امام ہیں جی، آپ نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا ابھی تک، ماشاءاللہ یہ بھی فقیر قسم کے لوگ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلمان صاحب۔ آپ کی یہ امامت بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی آپ بھی پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں پنجاب میں جاتا ہوں نا، شہر میں جب جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتے ہیں جی، امام علادہ، خطیب علادہ، مؤذن علادہ، خادم، اسی اپنے ضلع میں اپنے علاقے ازارے میں جس ٹمانے ہیں تو ازارہ مشکل گزارا، یہ تو سب کچھ ہوئی امام ہوتے، امام بھی ہوئی، خطیب بھی ہوئی، مؤذن بھی ہوئی، خادم بھی ہوئی۔ میں سفر میں جا رہا تھا، مسجد میں نماز کے لیے اندر گئے تو دیکھا کہ آدمی صفائی کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ اس نے وقت بتایا، میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی بس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا امام خطیب؟ میں نے کہا امام کون ہے؟ کہنے کہا ہم ہی ہیں جی۔ میں خطیب کون ہے؟ ہم ہی ہیں جی۔ میں پوچھا مؤذن؟ ہاں جی میں ہی ہیں جی۔ میں خادم؟ اس آئے سب کو تو بڑا خادم ہی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنے اماموں پہ بات کرتے ہیں، اتنی خدمت کے باوجود۔ میں اس کو آوجنا مہنگائی دا دور ہے تو ساری پوسٹاں تو بیٹھے دیں وہ پیچھے چھوڑے نہ کو، تو میں واپس آوا تو اپنے مقتدیوں نے میری ملاقات کرا ذرا میں منہ بے دن رکھ کے میں گل کر سونا نہ، یہ کیا کہ یہ ساری پوسٹیں اس کو دے دی، اور بے روزگاری ہے جنہیں کسی بے روزگاروں کو آن کے لا چھوڑو گے، لیکن سیاحت ہے نا سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، بہرحال پھر بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس کو پوری کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوری کر رہے ہیں اس کو۔ مدارس میں جاؤ الحمدللہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں، اور سال کے بعد ہمارے مدارس نتیجہ دیتے ہیں، حفاظ کی شکل میں، قراء کی شکل میں، علماء کی شکل میں ایک نتیجہ ملتا ہے۔ بھائی سال محنت کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہم نے نکالا۔
لیکن پھر بھی حکومتی ادارے اٹھ کر کہیں جی ان کی اصلاح کرنی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ان کی اصلاح کرو جی، مدارس کی اصلاح کرو. میں نے کہا اولو تم اپنی اصلاح کرو، تم ہماری اصلاح کرتے ہو. الحمدللہ ہم اپنی ڈیوٹی کو بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو نتیجہ دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں مدارس میں، پھر سال کے بعد اس کا نتیجہ ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کے تعاون سے الحمدللہ آج ہمارے 25 بچے حافظ بن گئے، آج اتنے عالم تیار ہو گئے، اتنے مجود تیار ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اور آپ آج جس تقریب میں بیٹھے ہیں، کچھ بچوں کے انعامات کے سلسلے میں، اور بچے کتنے نال رہے؟ جزاک اللہ. یہ کہتے ہیں کہ آج کے یہ پروگرام طلباء کرام کا نہیں ہے، یہ آمد رمضان کا ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیں مہمان کی آمد پہ خوشی ہوتی ہے، مہمان کی آمد پہ، اور رمضان یہ سب سے بڑا مہمان ہے اور ہے بھی بڑا نفیس قسم کا مہمان ہے. بعض مہمانوں کو کار بلا کے بھی آدمی کوئی نہ کوئی یاد رکھتے ہیں، الٹی سیدھی کی بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن رمضان مبارک یہ ایسا نفیس مہمان ہے، یہ الٹی باتیں برداشت نہیں کرتا، پورے اہتمام سے مجھے تمہیں رکھنا ہے اور میرے ساتھ جو تم نے سلوک کرنا ہے بڑی پیار و محبت کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اللہ ہمیں قرآن کی، رمضان کی قدر کرنے کی، علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک خوشخبری تمہیں سنانے لگا ہوں کہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے. انشاءاللہ تسی کدے کدے بول دیو لگی دے انشاءاللہ پروگرام سارے دے نا انشاءاللہ. ایک جائی میں گیا تو مجھے حاجی جس مدے بھی تو سنائے تھے لوگ روزے مجھ کھانے میں، میں آؤ روزوں کو بھی نہ کھاؤں نہ اور بھی کچھ شے نہیں ملتی ہے نا جی. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور میں جانے کوئی ظالم نہیں. یہ اللہ کی طرف سے اس کا مہمان آتا ہے، اس کی قدر وہی کرتا ہے کہ جس کی آنکھ کے اندر حیا ہوتا ہے. بے حیا آدمی کبھی مہمان کی قدر نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. اس لیے الحمدللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ اور اہتمام سے رکھنے ہیں. اچھا جب روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ روزے پر ہمیں انعام کیا ملے گا؟ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، علماء کی زبان سے سنا ہے، حشر کا میدان ہوگا، اولی آخری انس و جن ساری کائنات جمع ہوگی، رب ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ ہوگا، او نمازیو آ جاؤ. نمازی آ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں. او ذکر والو آ جاؤ، ذکر والے آ جائیں گے، اعلان ہوگا ان کو بھی جنت میں لے جاؤ. صدقہ خیرات کرنے والوں آ جاؤ، آ جائیں گے، اعلان ہوگا ان کو بھی جنت میں لے جاؤ. مسجدوں کو آباد کرنے والوں، مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں، مسجدوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والوں، میرے گھروں کو آباد کرنے والوں سامنے آ جاؤ. سامنے آ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کو بھی سیدھا جنت میں لے جاؤ. لیکن جب روزے دار آئیں گے
گے اور روزے دارو تم رک جاؤ، تم تسی آسو چنگا روزہ رکھیا، چنگے روزے رسا، اللہ کا دیدار بھی ہم سے، ہمیں انعامات سے بھی محروم ہو گئے، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ فرمائیں گے اور روزے دارو تمہارے لیے بھی انعام تیار کیا ہے، یہ تو ان کا انعام تھا، تمہارے لیے بھی انعام تیار کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تمہارا انعام یہ ہے، بندہ سوال کرے گا جلدی جلدی ہمیں انعام مل جائے، کیا انعام ہے؟ فرمایا روزے دارو تمہارا یہ انعام ہے کہ تم جنت میں بعد میں جاؤ گے، پہلے اپنے رب کا دیدار کر لو۔ اور رب کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ جب دعا کریں نا تو اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ ہمیں وہ جنت دے کہ جس میں تیرا دیدار بھی ہو، تیرے محبوب کا دیدار بھی ہو، ہمیں وہ جنت چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی چیز۔ اور یہاں پر ایک پتے کی بات تمہیں بتاؤں، حدیث کے اندر آتا ہے جنتی سارے کے سارے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، آرام و راحت، کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی، بہترین قسم کی غذا، سب کچھ مل رہی ہے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، او جنتیوں مجھ سے کچھ مانگو، مجھ سے کچھ مانگو۔ جنتی کہیں گے ربا جنت مل گئی ہے اور کیا مانگیں، ہمیں جنت چاہیے تھی، جنت ہمیں مل گئی، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا مجھ سے کچھ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے ربا ہمیں جنت مل گئی، آرام مل گیا، راحت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی، سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، اب ہم کیا چیز مانگے؟ پھر سوال ہوگا، آخر جنتی کہیں گے ہمیں رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ رب کی طرف سے بار بار سوال ہوتا ہے ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ آخر کوئی جواب ذہن کے اندر نہ آئے گا، وہ سارے کے سارے جنتی جمع ہوں گے جو دنیا کے اندر علماء کے پاس جایا کرتے تھے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، علماء کے قریب بیٹھا کرتے تھے، علماء کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو کے کہیں گے بھائی دنیا میں ہمیں مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی، ہم علماء کے پاس جایا کرتے تھے، جب ہمیں مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی ہم مفتیان کے پاس جایا کرتے تھے، جب مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی ہم علماء کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ آؤ یہاں پر بھی جاتے ہیں جنت میں، یہاں پر بھی علماء بیٹھی ہیں، ان سے جا کر ہم سوال کرتے ہیں، علماء کے پاس ایک قافلہ تیار ہو جائے گا، جنت سے چلتے چلتے علماء کے حلقے میں پہنچ جائے گا، علماء کے قریب پہنچ جائیں گے، علماء کے حلقے میں پہنچ کر کہیں گے چلو علماء کا دیدار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد علماء سے یہ سوال کریں گے رب ذوالجلال ادھر سے اعلان کرتے ہیں مجھ سے کچھ مانگو، یہ سارے کے سارے جنتی علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کہیں گے کہ
سے آنا ہوا یہ کہیں گے ہمیں اس مسئلے کی ضرورت ہے. رب ہم سے بار بار یہ مانگتے ہیں مجھ سے کچھ مانگو, مجھ سے کچھ مانگو, مجھ سے کچھ مانگو. ہم اپنے رب سے کیا مانگیں آپ ہمیں بتائیں. وہ جنتی علماء کہیں گے جنت کے اندر علماء کا حلقہ لگا ہوا ہے. آگے دیکھا یہ کون بیٹھا ہے, سب سے بڑا عالم جناب صدیق اکبر بیٹھے ہیں, جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں, جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں, جناب علی المرتضی بیٹھے ہیں, عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں, ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. آخر چلتے چلتے انہوں نے کہا چلو آگے ہیں تمام علماء کی زیارت کر لیتے ہیں. آگے یہ دیکھا یہ کون ہے, امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں, امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں, امام شافعی بیٹھے ہوئے ہیں, امام احمد بیٹھے ہوئے ہیں. سارے علماء کی زیارت کرنے کے بعد کہیں گے چلو آگے چلتے ہیں. آگے دیکھا یہ کون ہے, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بیٹھے ہیں, مفتی محمود بیٹھے ہیں, قاسم نانوتوی بیٹھی ہے, حسین احمد مدنی بیٹھی ہے, شاہ اسماعیل شہید بیٹھی ہے. علماء کا دیدار کرنے کے بعد آخر کہیں گے ہم آپ کے پاس جو مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے ہمیں بتائیں کہ رب کو کیا جواب دیں, ہمیں کیا مانگنا چاہیے. ہم رب ذوالجلال سوال کرتے ہیں مجھ سے کچھ مانگو, رب سے کیا مانگنا چاہیے. آخر علماء کہیں گے جاؤ جب رب ذوالجلال یہ سوال کریں مجھ سے کچھ مانگو تو اپنے رب کو یوں جواب دو کہ ربا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے بس تیرا دیدار چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ, ہمیں تیرا دیدار چاہیے. علماء بیٹھی ہیں ان سے بھی پوچھ لے میرے جانے کے بعد پردے ہٹتے جائیں گے, ہٹتے جائیں گے, ایک نور کا پردہ لے جائے گا. یہ ایمان والے اپنے رب کو اس طرح دیدار کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے. معلوم ہوا کہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ملانے دی تو بھی ضرورت ہے, مولویاں دی اتنی ضرورت ہے تو اتنے بھی ضرورت ہے. کیوں؟ وہاں مسئلہ بتانے والے علماء ہوں گے, مسئلہ بتانے والے مفتی ہوں گے, مسئلہ بتانے والے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوں گے. اس لیے آج ہی اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو, اپنے علماء کے پاس بیٹھو تاکہ جب وہاں پہنچیں تو وہاں پر بھی ہمیں علماء کا حلقہ نصیب ہو جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, رمضان مبارک کی آمد ہے, اپنے رب کو راضی کر لو. نقطے کی بات دینے لگا ہوں. سارا سال ہم اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں, لیکن رمضان مبارک میں اللہ کی رحمت گناہگار بندے کو تلاش کرتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور نقطہ, باری تعالی میرے اور آپ کے رب کو ایک بہانہ چاہیے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق بن جائے. چھوٹا سا بہانہ. تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص میں اپنا بیان پورا کرا تو اپنی نیندر پوری کر. مولویوں کو جمع ہوئے تھے, کدے کدے ملتے ہیں لوگ نا. ایک مولوی صاحب بیٹھے ممبرات ہے, بڑا مجمع سا, بڑے لوگ. اس آئے بچوں کو نے تھا دے نہیں پھر آئی ساری کسر کٹائیں
اکھیاں بند کر کے بیان شروع کر چھوڑے. حالانکہ بیان جدو کرے آدمی تو اکھیاں کھول کے کرے. میرا ایک مزاج ہے، میں سب کو دیکھتے رہتا ہوں، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، کون کس خیالات میں بیٹھا ہے، کون تماشا کر رہا ہے، یہ سب میرے سامنے ہوتے ہیں. اکھیاں بند کر کے بیان کی طرف نہیں یاد ہوں گے. ایک آدمی اٹھا گیا، دوسرا گیا، چلتے 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 سارا مجمع چلے گیا، 2 بابے رہ گئے. مولوی صاحب اکھیاں کھولیاں تو 2 ہی بوڑھے بیٹھے تھے، 2 بابے. اور کدھر گئے؟ جی بس اپنے اپنے کما بچا سے گئے چلے گئے. اللہ نے کوئی ہدایت دے، پھر بھی کوئی مولوی تو سے دعا نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں نا جی اساں دعا کرو، یار دعائیں کرتی تو سانستے اسی نماز کو بار بھی تو سانستے دعائیں، تو پھر نماز اتنا بڑا عمل. نماز میں ایسی کھلتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اور آگے کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعائیں کرتے ہیں آخر پہ نماز ختم ہوں گی پھر کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. یہ دعائیں کس سستی ہوں گی تو سانس دے. اور جنازے میں کھلتے ہیں پھر بھی تو سانس دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا. اے اللہ کوئی آگن کوئی نہیں آئے، کوئی حاضر ہے کوئی غیب ہے، یا اللہ سارے دے عمل کو قبول فرما. آمین. اتنی خیر خواہی کرنے دے بعد بھی پھر کوئی مولویاں کیتا تو مجھے بڑا افسوس ہے اس کا. ہماری دعائیں بھی آپ کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے اندر کھڑے پھر بھی آپ کے لیے دعا. جی تو سب کو